عزیزان گرامی، اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے، جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے، کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، سنو عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا، 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ، مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ صلح، وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے، رسول اللہ کی ہر بات کو من عن تسلیم کرنا یہ صدیق اکبر سے سیکھو۔ اس صلح کو حضرت عمر نے تسلیم کیا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی بات تھی۔ میرے عزیزو اگر انہی پر پوری بات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال اور چند ماہ آپ نے خلافت کے امور کو سنبھالا، اور آپ کی عمر مبارکہ 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی، 63 سال کے قریب آپ کی بھی عمر مبارکہ تھی۔ ٹھنڈیوں کی وجہ سے آپ غسل فرمائے اور اسی میں بیمار ہوئے۔ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، جمادی الاخر کی 18 تاریخ تھی جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند صحابہ کو جمع کیا اور کیا وصیت کی جانتے ہیں کہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں خلافت کو 6 صحابہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صحابہ کے حوالے کر کے جاتے ہیں، یہ آپس میں جس کو خلیفہ بنائے اے مسلمانوں تم اس کو خلیفہ مان لینا۔ لیکن خلافت کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ میں آج آپ کو ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں۔ یہ 18 جمادی الاخر کی تاریخ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے، آخری وصیت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لا کر رکھنا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था और दरवाजा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाजा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और खबरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन न करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाजत मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाजत मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दें तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहां भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत कब्र वाले से कैसे इजाजत, वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ी अल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं। ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद, तजहीज तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक साहबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। साहबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं साहबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अतहर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आवाज को कौन नहीं पहचानता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाजत के बाद दफन किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमाए हैं। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अजीजों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में हैं तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुजूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे एक बात कही थी कि दुनिया का निजाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है। बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं, वजीरों की कुर्सियां भी खाली होती। बादशाह जब तक बैठा है वजीर भी बैठे हुए हैं। जब तक बादशाह कुर्सी पर है वजीर भी हैं। वजीरों का अगल बगल होना भी इस बात की अलामत है कि निजाम सल्तनत चल रहा है, निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगों, तुम किस खाम ख्याली में हो? क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो? क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अतहर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा, सिद्दीक़ अकबर अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तेफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाह। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहां तक उमर
کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے. کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی. الموافق رأیہ للوحی والکتاب آپ کا لقب دیا گیا. پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے. اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں. یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا. اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا. کتنے؟ 10 سال. لیکن آپ کا نظام ایسا تھا، آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا. لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد، لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا، اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا ہے. اپنے غیروں نے بھی مثال تھی، غیروں نے بھی مثال تھی ہندوستان کی. یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے. گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات. موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے، گاندھی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے تو گاندھی جی کو RSS والے نہیں مانتے. ہاں صاف بات میں بتا رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو 2 نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو، ایک ابو بکر دوسرے عمر کا. کہا کہ یہ 2 نام خالی خیالی نہیں ہیں، فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا. گاندھی جی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہسٹری کے وہ شوقین بھی رہے، جس کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح کی دلچسپی تھی. ان شخصیات کا حوالہ کیوں دیا؟ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، کہا کہ نظام خلافت، نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھے اور کسی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کے صرف چلائے. یہ نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب نہیں ہے. نظام حکومت سنبھالنا اگر چاہتے ہو، تمہیں اگر کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ 2 خلیفہ کی زندگی میں دیکھو. حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جو بے کس ہے، جو مجبور ہے. مجھے مدینے میں ایک بوڑھی ایسی ملی جس کا کوئی نہیں تھا، وہ غریب بھی تھی، لاچار تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کی خدمت کروں گا اس کے گھر میں جا کر کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کے گھر پر، اس کے گھر کا کچرا پورا صاف تھا، برتن دھوئے ہوئے تھے، اس کا بستر جھاڑا ہوا، لیکن وہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی. حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا، پھر صاف ستھرا تھا. یہ بوڑھی عورت کیسے کام کر جاتی ہے اپنے گھر کے؟ تیسرے دن وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے کیسے گھر کی صفائی کرتی، لیکن وہ کہتے ہیں میں چونک گیا. دروازے پر ایک کوئی شخص آیا، کمبل اوڑے ہوئے، جلدی جلدی جھاڑو جھاڑ رہا ہے، برتن مانج رہا ہے، بستر سلیقے سے لگا رہا ہے. اذان ہوئی اور فوراً باہر نکلا. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس پر اسرار خادم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، کمبل اٹھایا تو وہ صدیق اکبر تھے، خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ. اسی لیے تو خیروں نے متاثر ہو کر کے کہا دن میں اگر وہ نظام خلافت سنبھالتے تھے تو رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتے تھے، رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے. یہی حال سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں. ایک بار تو ایسا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، حضرت عمر ایک گھر کے پاس رک گئے. اس گھر کی عورت جانتی نہیں تھی. حضرت عمر اس طرح سے اجنبی لوگوں کو پوچھتے بھی رہتے تھے. یہ فوٹو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا روزانہ فوٹو چھپنا لازم ہو، نہیں جانتے تھے. بہت سارے لوگ چہرے سے بھی نہیں واقف ہوتے تھے.
حضرت عمر معروف گئے, اس خاتون سے پوچھا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ کہتی ہاں جانتی ہوں, بہت اچھا آدمی, لیکن میری اس کو خبر نہیں, میری اس کو خبر نہیں. کہا کیوں؟ کہا مجھ تک اس کا غلہ پہنچا نہیں ہے, میرے گھر میں بھی فاقہ ہے. حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنین وہ مدینے میں رہتا ہے, تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی؟ اتنی دور تو رہتی ہے, ملک شام کے راستے میں. اس بوڑھی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہیے. اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی. سچ کہا اس خاتون نے, گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچا ہے. ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا, آگ لگی ہے, ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی. حضرت عمر دیکھ رہے تھے, آواز سن رہے تھے, بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ, بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے, 2 دن سے پک رہا ہے, کب پکتا ہے, ہم رات کو بھوکے سو جاتے. حضرت عمر دستک دیتے ہیں, اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں. پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے, کسی آس میں سو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی. بیت المال میں گئے, پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا, اناج کا, اپنے کندھے پر لے کر نکلی. ان کی غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں, ہم لے کر چلتے ہیں. سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے. لے کر کے آئے, نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر. اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں. گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا, روٹیاں پکائی, بچوں کو جگایا, ان کا منہ دھویا اور روٹیاں انہیں پروسنے لگے. وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے, میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے. اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے, خلیفہ رسول ہے, لیکن کیا کروں مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی. اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی. حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں, زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو. وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے, تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی, غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی, نقاب ہٹایا. اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی. وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا, میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے. 1 سال پورے مدینے میں قحط آ گیا, وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا, سالن نہیں کھایا, روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے کھاتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں, آپ خلیفہ ہیں؟ کہتے تھے قحط کا دور ہے, پتہ نہیں کون بھوکا ہے اور کون کھایا ہے, میں اس وقت تک نرم نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری رعایا خوشحال نہ ہو جائے. حضرت عمر کا یہ نظام تھا جس کے بعد حالات ایسے ہو گئے. صرف 2.5 سال کے بعد, صرف 2.5 سال کی خلافت کے بعد مدینے کے حالات یہ تھے میرے عزیزو, مدینے والے اپنی زکات لے کر باہر آتے تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. زکات لینے والا کوئی نہیں, سب زکات دینے والے تھے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیپیبل کر دیا تھا. حضرت معاذ بن جبل یمن سے وہاں کا مال غنیمت مدینے میں بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ مدینے کے غربا اور مساکین میں یہ بانٹ دیں. بہت مال آیا تھا. حضرت عمر نے وہ زکات کے مال کو حضرت معاذ بن جبل پر یہ کہہ کر کے واپس کر دیا مدینے میں اب کوئی فقیر نہیں رہ گیا, سب زکات نکالتے ہیں, اس کا کوئی مستحق نہیں, یمن میں ہی بانٹ دو. حضرت معاذ نے پھر دوبارہ بھیجا کہ یمن میں بھی کوئی فقیر باقی نہیں ہے, جو تھے ان کو بانٹنے کے بعد یہ بھیجا گیا ہے. حضرت عمر نے وہ مال دور کے کسی ملک بھیجا جہاں فقراء و مساکین سے. یہ نظام عدل اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے, پوری دنیا کے لیے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے. اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لیے میرا چیلنج ہے, عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا. اس لیے کہ جرائم کے قوانین, بچوں کے قوانین, عورتوں کے قوانین, بوڑھوں کے قوانین, سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے. اور جانتے ہیں کہ لے آؤٹ بنانے والا سسٹم
डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हजरत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निजाम सबसे पहले हजरत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हजरत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हजरत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा, तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहां के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े साहबा, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था, ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे ओहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ता चीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया, कहा माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा, इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूँ, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन तवक्कुल ऐसा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किताबों में लिखा है। मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहां के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरिया नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था, हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहां आ गई तो लोगों ने वहां के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, साहबी थे, उनसे पूछा, हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाजत दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो ये काम नहीं करूंगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरिया नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाएगा ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरिया नील के नाम। दरिया नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? दरिया भी बातचीत करता है? हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, ये खत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरिया नील के लिए। मैं कहता हूँ, ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्न खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा, ये दरिया नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरिया नील के नाम पर था, जो दरिया नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरिया नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था।
آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا، 14 صدیاں گزر گئی، میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں۔ مصر میں 5 سال تک قاہرہ میں پانی برستا نہیں، بارش نہیں آتی، 5 سال، تقریباً 4 سال تک رہے، ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی، 5 سال تک بارش نہیں آتی، لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبالب بھرا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے، ہر شے پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء نے پوری دنیا پر حکومت کی، کیوں نہ حکومت کریں؟ اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا جائے گا، تمہاری مدد میں لگا دے گا۔ وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرین سی آج بھی موجود ہے، بحر متوسط، عرب سے یورپ میں جانا تھا، کچھ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے، دریا سامنے سمندر ہے، ادھر کے کنٹری میں جانا ہے، کشتیاں کسی کے پاس نہیں، جو جرنیل صحابی تھے سپہ سالار، سبوں نے کہا کیا کریں، یہاں دریا کشتی کوئی نہیں لایا، ہم واپس چلیں، دوسرا کوئی راستہ دیکھیں۔ اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا، کہا سامنے سمندر ہے، کہا ہم رسول کے غلام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، بھلا آج تک کوئی آندھی ہمارا راستہ روک سکی ہے، کوئی طوفان ہمارا منہ موڑ سکا ہے؟ اس صحابی نے ایسی تقریر کی اور صحابہ نے پوچھا کرنا کیا ہے یہ تو بتائیں۔ سپہ سالار صحابی نے کہا اللہ کا نام لو، گھوڑے دوڑاؤ، سمندر میں چلتے چلو۔ وہ صحابہ کہتے ہیں سپہ سالار صحابی آگے بڑھتے رہے، سمندر میں گھوڑے دوڑتے رہے، یہاں تک کہ پورے سمندر کا سفر طے ہو گیا، کسی گھوڑے کی ٹاپ پر ایک بوند پانی تک نہ لگا۔ دشت تو دشت ہے، اقبال نے اسی کے لیے کہا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری شان ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزو، اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے، اسلام قبول کر کے آیا ہے، حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان، حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے، خلیفہ تھے۔ طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی سرک گئی، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، تھپڑ مارا کعبے کے سامنے، اس مسلمان کو بہت اس نے مارا، وہ زخمی ہو گئے، انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عادل، وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتا۔ حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا، معلوم ہے نا، ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا، حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں یہ زمین تو چھوڑ دے، لیکن وہ مسلمان منافق تھا، دل میں بغض تھا، اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے پاس فیصلہ لیں گے، عمر کے پاس کریں گے۔ وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے، لیکن یہاں معاملہ بدل گیا، یہاں معاملہ بدل گیا۔ وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا، یہ یہودی ہے ہمارے دشمن ہے، زمین میرے حوالے کر دی جائے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے۔ اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو، یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کرے۔ اللہ اللہ، کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی، کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے۔ یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی، مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا، لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں۔ اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی، آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کے آئے، غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا۔ وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا، مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے۔ دونوں کا فیصلہ آیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین،
کیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ میں بادشاہ ہوں غسان کا، آپ مجھے اپنے بازو میں بٹھائیں۔ حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے، بادشاہ نہیں، تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے۔ دونوں کو کھڑا کیا، معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی، اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے، ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگائے تو بھی لگاتے، یہی فیصلہ ہے، جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا، یہ نظام رسول ہے، یہ نظام رسول ہے، یہ قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی، جسے ریمانڈ میں لیتے ہیں، اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا، ایسی کچھ باتیں بھولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے ہزار چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا، عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی۔ یہ آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے۔ اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے، یہاں پر بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے، میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں، میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا۔ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا، ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا، ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو۔ آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ دیکھتے نہیں آپ، جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے، کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے۔ لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو، اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے، اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے۔ آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ یہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے، یہ 2000 سال پرانا نظام منو اسمرتی کا لانا چاہتے ہیں جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں، اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے، جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر مجبور کرتے تھے، ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے۔ اس پورے نظام کو، یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں، کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا، عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی دین کا، سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا۔ لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے۔ اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے۔
اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے. تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا. ٹھہرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے. میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں. ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے. آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کی پر، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. ہم اس بھارت کو، اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے برابر ہو. سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے، وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے. چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے. ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں، یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی. ایک بچے کی موت ہو گئی. عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ، انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو طلب کیا. اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. عورت ایک جگہ کھڑی ہے، وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے. عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی. بادشاہ شکار کھیل رہا تھا، چوک کے تیر لگ گیا. بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے، گواہ بھی ہیں، سپاہی بھی گواہ ہیں، عورت بھی گواہ ہے. دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد. کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں، چوک کر اگر قتل ہو گیا، دو آپشن اسلام دیتا ہے. اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہے، چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے، کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے، یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے. بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے. قاضی نے فیصلہ سنا دیا، یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے. دونوں آپشن عورت کے اوپر. وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے، بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح فیصلہ دے رہا ہے، اس عورت نے کہا اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی. بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے. اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں، میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دیتے. بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا. اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا، اس میں خنجر تھا. خنجر نکالا، کہا قاضی، وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا قاضی. بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو؟ مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے، میں آج کورٹ میں آ رہا تھا، میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا. قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں، اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دو. بادشاہ نے یہ کہا. قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی. نیچے بہت بڑا کوڑا تھا. کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد، اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کے بیٹھا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا. اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا. یہ نظام اسلام تھا، یہ عدل کے تقاضے تھے. وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہرے واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھائے ہیں. اے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو. جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ. اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو. یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا. اگر تمہارے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے. ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے، سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو. ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو. یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکا ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے، یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے. نہ، سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے. تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو، فیکٹری کے مالک ہو، مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا. عدل اسلام سکھاتا ہے. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں. میرے عزیزو، مجھے وقت تاخیر سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اور میں سمیٹوں گا تو میں سمجھتا ہوں عثمان ابن عفان اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جہاں ایک ذوالنورین ہے تو دوسرا حیدر کرار ہے،
جن کی ذات دو جملوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، دو باتوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ کل کی ایک اور رات ہم انشاءاللہ ان خلفاء کی زندگی پر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ میرا معمول تو یہ تھا کل کا دن میں نے پورے اہل بیت کے لیے وقت کرنا تھا، لیکن خلفاء راشدین کی بات کے بعد انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی بھی زندگی ہم ذکر کریں گے۔ ان دو ہستیوں کی میں نے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ کلام زندگی میں دو باتیں آج لے کر کے جاؤ، ایک صدیق کی صداقت، دوسرے عمر کی عدالت۔ اگر یہ زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر تین چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی۔